کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں. آپ کی جو ٹویٹر ہینڈل ٹیم ہے یا جو سوشل میڈیا، ٹویٹر تو خیر بند ہو گیا، مگر سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ کافی پولیٹیسائز کرتی ہے ججز کو. دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا ان کی باتوں کا جواب دے دوں. آپ نے منصور علی شاہ صاحب کی باری مار لی. سنیں وہ کیا کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اصل کہانی کیا ہے پیچھے، پوری قوم کو سمجھ آ گئی. بھائی 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 8 معزز ترین جج صاحبان نے ایک فیصلہ دے دیا. آپ ایک فیصلے سے اگریوڈ ہیں، آپ کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو ریویو میں فیصلہ آ جائے گا. کیا دیٹ از دی کانسنٹریشن کہ آپ ایک سینئر موسٹ انٹلیکچولی بہترین جج ہیں، نہ صرف اس وقت 19 ججز میں سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے میں سپریم کورٹ کی پریکٹس میں ہوں اتنا ریفائنڈ کہ باقی دنیا میں بھی ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں. میں اس پہ سوال کرتا ہوں. جتنے موسٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں نا ان میں منصور علی شاہ از آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. اچھا ہمارا اعتراض تو ان سے ہو سکتا ہے، کیوں بلا 90 ڈیز کے الیکشنز کے لیے انہوں نے ہماری پٹیشن ڈسمس کی تھیں. آپ کو یاد ہے جب قاضی فا عیسیٰ کی پٹیشن لگی تھی انہوں نے نہ صرف ان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ عمران خان کے خلاف بھی آبزرویشن دی. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پوری دنیا میں ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی جواب ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی جوڈیشل مارشل لا لگ گیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے ایگزیکٹو مارشل لا لگا دیا. کیا جو پرنسپل ایگزیکٹو اوورسائٹ ہوتی ہے، اوورسائٹ نہیں ہے، ایگزیکٹو مارشل لا لگانے کا مترادف ہے آپ نے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، پرنسپل لیٹیگنٹ کون ہے؟ پرنسپل لیٹیگنٹ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں، پرنسپل لیٹیگنٹ اگینسٹ دی فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو جو اپنا آپ مرضی کا بینچ بنائیں گے، مرضی کا چیف جسٹس بنائیں گے، مجھے بتا دیں کہ انصاف کون دے گا؟ اچھا اب اسی کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشل کا کانسیپٹ ہے، جب ایگزیکٹو اس میں انٹرفیئر کرے گی آپ کا پوائنٹ آ گیا. چونکہ صلاح الدین صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی جوڈیشل مارشل لا تھا، یہ کہتے ہیں اب ایگزیکٹو مارشل لا آ گیا. ویئر ڈز دی ٹروتھ لائے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے عقیل صاحب کہ 1997 سے پہلے ایگزیکٹو ہی ججز اپوائنٹ کرتی تھی. دیکھیں دنیا بھر میں ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. اب کئی جگہوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر جگہ ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا ہے. کئی جگہ جو ہے وہ انڈیا میں فار ایگزامپل کولیجیم ہوتا ہے جو سینئر ججز کا سپریم کورٹ کا ہے، وہ وہاں ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. انگلینڈ میں پہلے ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا، پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ لائے، اس کے تحت ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن بنائی جس میں آدھے ججز بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہوتے ہیں وہ سول سوسائٹی سے، کوئی پولیٹیشین نہیں ہوتا، سول سوسائٹی سے وہ اس میں وہ لے کے آتے ہیں. اور وہ جو اٹ از دا گورنمنٹ، بٹ ان کے دے آر اس قسم کے وہ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر بیٹھ کے ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور پھر جو وہاں لارڈ چانسلر ہوتا ہے وہ افیکٹولی اس کے اوپر ٹھپا لگاتا ہے. It is the commission that appoints. So there are different systems everywhere اور ہر ملک کی اپنی تاریخ ہوتی ہے. انگلینڈ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ لیبر پارٹی نے اپنے 20 جیالے بھر دیے ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ you learn from your experience. Now the thing with this میں تو جب seniority principle کی بات آئی، دیکھیں seniority is the least worst principle. ٹھیک ہے، اٹس دا لیسٹ ورسٹ سسٹم بیکاز وی ہیو سین دیٹ جب ہم سینیورٹی پہ نہیں جاتے تو سینیورٹی از ناٹ ریپلیسڈ بائی میرٹ، سینیورٹی از ریپلیسڈ بائی پک اینڈ چوز، فیوریٹزم. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب ثاقب نثار صاحب، بندیال صاحب اپنے نیچے ہائی کورٹ سے جونیئر ججز 7ویں 8ویں 10ویں نمبر سے 26ویں، جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا اب پارٹیز کا تو ویو چینج ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ٹائمز، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آن بہاف آف دا بار سارے وکیلوں نے، انڈیپینڈنٹ وکیلوں نے، میں نے خود اس پہ احتجاج کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندیال صاحب کے منظور نظر کوئی اگر 26ویں نمبر کا ہے تو اس کو بنا دیں. اب بات یہ ہے اس کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں کہ چیف جسٹسز کی اس قسم کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے. مگر اگر سیاست دان، اگر فاروق نائک صاحب یا اعظم نذیر طارر صاحب کہیں کہ 26ویں نمبر کو لے آئیں تو وہ ایک اچھا سسٹم ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک. اچھا مگر اب تو یہ ہو گیا ہے نا، اب آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے، میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب نے بھی پریکٹس کرنی ہے، سہیل صاحب آپ نے بھی کرنی ہے، شعیب صاحب آپ نے بھی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جو آج ہوا ہے اس کے اندر ججز کنفیوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے، یہ تو پھر فنڈامنٹل رائٹ سے جڑا ہوا ہے، یہ آئین سے جڑا ہوا ہے، تو آپ ہمارے سامنے مت لائیں. اب جورسڈکشن کا کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس؟ ایک کیس پہ نہیں چلا. وہ کہتے ہیں ہر کیس میں آرٹیکل 199 سے جو اپیل آئی ہے یا
ایون لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ میں جو 199 سے لے جہاں بھی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس آئے گا یا کوشچن آف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریشن آئے گی, وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاؤں. پچھلے 3 دنوں میں آئی ہیو سین سپریم کورٹ میں جتنے بھی بینچز میں بیٹھا ہوں, اور ایون ہائی کورٹ میں ایک بینچ میں آبزرو کر رہا تھا, ہر جگہ یہ آیا کہ اس میں تو آئینی نکتہ ہے اور اس کو تو دیکھیں گے, سمجھ نہیں آ رہا کہاں جائے گا, کیسے جائے گا. اور دیکھیں واٹ ول ہیپن از نیئرلی آل کیسز میں کہیں نہ کہیں ایک بھائی رائٹ ٹو لبرٹی ہے, آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ٹو ٹریڈ ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو یہ تو آپ, اور میں I'll be very honest, آج ایک کیس میں میں نے I was busy in another court, تو جو میرے جونیئر وہاں پیش ہوئے, میں نے کہا کہ اگر جج صاحب بہت پش کریں چلانے کا تو کہہ دینا یہ گراؤنڈ جی میں دیکھیں, اس میں رائٹ ٹو ایکوالٹی لکھا ہوا ہے, تو ان سے کہیں کہ معاملہ لٹک جائے گا. اب ہوگا. اچھا اس کے بعد سوری ایک چیز, اس کے بعد کیا ہوگا, کچھ ججز سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہیں گے کہ نہیں یہ سبسٹینٹیو کوسچن آف کانسٹیٹیوشنل لا نہیں ہے, یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. جس کو بھی وہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا وہ پیچھے سے جائے گا آئینی عدالت کے پاس, آئینی بینچ کے پاس, ان کا تو جورسڈکشن ہی نہیں تھا. یہ کنفیوژن 20 سال چلے گی. بیرسٹر کیل صاحب, آپ تو خود ایک وکیل ہیں, جو یہ کنفیوژن کا کہہ رہے ہیں, آپ نے تو کنفیوژن ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا, یہ تو مزید کنفیوژن پیدا ہو گئی. دیکھیں ابھی مریضی صاحب ترمیم ہوئی ہے, آبویسلی ایک نیا یہ کانسیپٹ ہے, separation of general cases of within the Supreme Court appeals, reviews and what not. تو یہ constitutional matters جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن ڈویژن دیکھے گا, اور پھر آگے اس کے جو فردر بینچز ہیں وہاں پہ جائیں گے. ابھی ان بینچز کی فارمیشن تو ہونے دیں, مطلب تو جلدی کریں. وہ تو یہاں پہ کیسز لٹکتے چلے جا رہے ہیں, جو آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنی زیادہ کیسز کا بیک لاگ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ لا رہے ہیں. سیرمنی ہے, اینڈ آئی تھنک فرام منڈے آنورڈس یہ چیزیں ساری جو ہے نا اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اور اس میں کوئی جس طرح کہ وہ ڈسکرائب کریں کہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر آپ فنڈامنٹل رائٹس نکال سکتے ہیں. ہم وکیل ہی نکالتے ہیں, ہم وکیل ہی نکالتے ہیں. نہیں تو ہم اپنے آپ کو تو درست اب, اور آپ نے جب کیسز لٹکانے ہو تو تب بھی آپ جورسڈکشن کا سوال لا سکتے. تو ہیو یو تھاٹ, بیکاز یو سی جب میں نے آپ کا آئینی ترمیمی پیکج پڑھا, اس کے اندر دا ریئل ایشو از ان دا ڈیٹیل. وہ ڈیٹیل کے اندر کچھ ہے ہی نہیں کہ جی آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا, اس کا کیا پیمانہ ہوگا, اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ ایک آئینی عدالت میں جائے گی یا یہ سپریم کورٹ میں جائے گی. دیکھیں اس میں ایک تو جو انڈر ڈسکشن چیز چل رہی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ہے تھوڑی بہت وضاحت لانے کی اس میں ضرورت ہے. اور ریلیٹیولی اگر پیورلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو وہ تو پھر رجسٹرار جب تک بینچز نہیں بنتے اور پریزائڈنگ آفیسر جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے ہیں وہ نہیں جب تک وہ آتے, تو یہ تو رجسٹرار کے پاس جائیں گی چیزیں اور پھر وہاں سے ہی ڈیسیجن ہوگا. اور اگر جب رجسٹرار کو آرڈر کون کرے گا, چیف جسٹس ہی کریں گے, یا پریزائڈنگ جج کریں گے آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہونے چاہیے نا, اب ان کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک پریزائڈنگ آفیسر کی تو. اچھا میں یہی آپ سے, اس میں ایک اور بات ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اوریجنل سائٹ پہ, خواہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی کیوں نہ ہو, اس کی اپیل پرووائڈڈ ہے. اب اس کی اپیل جو ہے وہ کہاں جائے گی, وہ لارجر بینچ میں جائے گی, وہیں سپریم کورٹ میں جائے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو ریپیل نہیں ہوا, دیٹ از ان فیلڈ, وہ ریپیل نہیں ہوا ود ان امینڈمنٹ. ابھی جو ہی آپ نے آیا, دیکھیں اس کی آپ انہیں آئیڈیاز نہ دے سکتے, جب وہاں پتہ آئے گا تو کچھ بھی ہوگا. آئی ایم شیور کہ جب بینچز بنیں گے, جب کانسٹیٹیوشنل یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے اسٹارٹنگ منڈے, اپیل کہاں جائے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب نئے چیف جسٹس اپنا اوتھ سیٹرڈے کو لے لیں گے اور اس کے بعد پھر منڈے کو چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. سو ایک جب دیکھیں نا اسٹریم لائن کرنے میں جب ایک نیا کانسیپٹ آپ دیتے ہیں, ایک سیپریٹ آپ نے کر دیا ایمرجنسی کیا تھی رات کی تاریکی میں اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں, پہلے وہ لے آئے اور پھر آپ فیصلہ. ایک اگر سوال پوچھوں, جی آئینی بینچ میں 5 ججز ہوں گے,
अपील as many benches of as many judges वो हाँ, मगर proportional जो बेंच representation है के साथ जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने लिखवाया है वो है कि 5 मेंबर्स इफ जी। अगर वो 184 का हो, जी। इस पे तो पूरी कौम का इत्तेफाक है कि 184 की अपील होनी चाहिए, सारी पार्टीज का है। इसलिए वो practice and procedure अपील act जो भी आ है गया। 5 जजेस की वो कम से कम 7 या 8 जजेस के पास तो जाएगी। तो बेसिकली आपने सुप्रीम कोर्ट के 13 या 14 जजेस को आईनी जज तो बनाना पड़ेगा। तो जब आपने सारे सुप्रीम कोर्ट को आईनी जज बनाना है, उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाना है, तो इस तरमीम का फिर मकसद सिर्फ यही था कि मंसूर अली शाह को जज ना बनाए।